أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وکفا السلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عمل امام بہقی نے سنن کبریٰ میں، امام طبرانی نے معجم اوسط میں نقل کیا ہے کہ کان یصلی قبل الجمعہ اربعا وبعدها اربعا، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ ادا کیا کرتے تھے اور جمعہ کے بعد بھی 4 رکعتیں ہی سنت مؤکدہ کے طور پر ادا کرتے تھے۔ اور یہی اسی طرح کا عمل جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ابن ماجہ رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم الجمعہ، جب تم میں سے کوئی جمعہ کی نماز پڑھے فلیصلی بعدها اربعا وقبلها اربعا، تو جمعے کی نماز کے بعد اور جمعے سے پہلے 4 سنت مؤکدہ کے طور پر ادا کرے۔ اور اسی بات کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ جو بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں سے ہیں نقل کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان یصلی قبل الجمعہ اربعا وبعدها اربعا، کہ جمعہ سے پہلے بھی 4 سنت مؤکدہ پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد بھی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد ہیں اور ان کے ساتھ جناب ابو ہریرہ اور جناب عبداللہ بن مسعود جلیل القدر صحابہ ہیں۔ ان سب کا عمل یہی ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے کی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ کے طور پر اور نماز جمعہ کے بعد بھی 4 رکعتیں سنت مؤکدہ کے طور پر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی بنیاد پر حنفیہ کا عمل یہی نقل ہے کہ وہ جمعہ کے دن پہلے کی 4 سنتوں کو سنت مؤکدہ اور جمعہ کی نماز کے بعد کی 4 رکعتوں کو بھی سنت مؤکدہ ہی سمجھتے ہیں۔ اور اسی لیے امام نووی رحمہ اللہ نے اس علمی اختلاف کا حل شرح مہذب میں ان الفاظ سے نقل کیا کہ اما قبل الجمعہ فصحیح المشہور انہ یصلی 4 رکعات، کہ جمعہ سے پہلے سنت اور صحیح اور مشہور عمل یہی ہے۔ صحیح سند سے ثابت ہے کہ جمعہ سے پہلے 2 کی بجائے 4 رکعتیں سنت کے طور پر پڑھی جائیں گی۔ تو آج اس وقت میں امت کو ان اجماعی مسائل سے ہٹا کر پریشان کیا جا رہا ہے کہ جمعہ سے پہلے کی سنتیں 4 نہیں، جمعہ کے بعد میں 4 نہ پڑھی جائیں، بس 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ دین کے وہ مسائل جو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ثابت ہیں، وہ صحابہ یا کسی نہ کسی کتاب و سنت یا صحابہ کے اجماع یا ان کے عمل کی بنیاد پر یا دلیل شرعی کی بنیاد پر مسائل بیان کیے گئے، وہ محض خواہش کی بنیاد پر نہیں ہے۔ لہذا اس وقت امت کو اجماعی مسائل سے ہٹا کر پریشان کرنے کا جو سلسلہ ہے، یہ جو ہے کچھ لوگوں کی سوچ، یہ اپنے تئیں تحقیق کے نام پر اجماعی مسائل سے اور متواتر عمل سے روکنا، یہ کم عقلی کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔